أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. پس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلے میں، سو دیکھ کیا انجام مفسدوں کا. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہیں. لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی، سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو اگر تو سچا ہے. تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اژدھا صریح، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو. بولے سردار فرعون کی قوم کی یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے. اب تمہاری کیا صلاح ہے. قرآن کریم نے جو واقعات کو بیان کیا ہے وہ ہم سب کے عبرت کے لیے ایک سبق ہے. آج سے پہلے 5 واقعات کو قرآن کریم نے بیان کیا. قوم نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا، ہود اور شعیب، صالح اور سمود علیہم السلام کی قوموں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا. اب ایک چھٹا واقعہ ہے قرآن کریم کے سورہ اعراف کے اندر جو تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا. اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑے تفصیل سے اللہ نے بیان کیا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے معجزوں کو زیادہ ظاہر فرمایا، ان کا ظہور فرمایا. اور نمبر 2 چیز کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم بڑی ہر دھرم، ضدی اور جاہلانہ مزاج ان کے اندر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے وہ تفصیل سے فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے چنگل میں پھنس چکی تھی. اس وقت مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتے انہیں فرعون کہا جاتا. فرعون کا اصل نام قابوس ہے. قابوس اس کا اصل نام ہے. جیسے ہمارے زمانے کے اندر کوئی ریاست کا وزیر اعلیٰ ہو تو اسے سی ایم بولتے ہیں، کوئی وزیر اعظم ہو تو اسے پی ایم بولتے ہیں. ایسے ہی اس زمانے کے اندر مصر کا جو بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہا جاتا. اصل نام قابوس تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو تو صحیح کہ پھر ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا.
دیکھو جو فساد کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا. واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، اللہ جھگڑوں کو پسند نہیں کرتے. فساد اللہ کو پسند نہیں، جھگڑے اللہ کو پسند نہیں. اس قوم نے فساد کو مچا رکھا تھا، قوم فرعون نے ایسے فساد کو مچا رکھا تھا، ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا، ظلم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، ایمان والوں کا وہاں پر جینا دو بھر ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنا. کیسے بات کرنا؟ نرمی سے. اللہ نبی اور پیغمبر سے کہہ رہے اس ظالم انسان کے بارے میں جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں. فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی، فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. نبی اور پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، کس سے؟ وقت کے ظالم اور متکبر اور تکبر کا مزاج رکھنے والا فرعون، اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اللہ کریم کی نافرمانی اور بغاوت اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا. تو انسان اللہ کریم سے ہی تو کہہ سکتا ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام کا حکم دے رہے نرمی سے بات کرنا، اس کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، تو اللہ کریم ہم تو سجدے میں آپ کو سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے. سبحان ربی الاعلی، اللہ پاک، آپ بلند، آپ بڑے، آپ بادشاہ کائنات، آپ اونچے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون سے کہا بھائی جو بنی اسرائیل ہمارے اہل ایمان اور مسلمان ہیں، ذرا ان کو ہمارے ساتھ میں واپس کر دیجیے، ان کو جو ہے ہمارے ساتھ میں واپس کر دیجیے. یہ ظلم اب بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، اور میں جھوٹ نہیں بولتا. میں جو بھی بولوں گا اس دعوے کی دلیل میرے پاس موجود ہے، جو بھی کہوں گا. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یعنی صرف یہ بات نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ میرے دعوے پر دلیل میرے معجزات بھی ہیں. تو فرعون نے کہا تمہارے پاس کیا معجزے ہیں؟ اس زمانے کے اندر جادو کا بہت زور تھا. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے اس زمانے کے لحاظ سے عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ اہم تھا اور جادو بہت عام تھا. جادو اتنا عام تھا، بچہ بچہ جادو جانتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایسے معجزے عطا فرمائے جو جادو کی جڑ کو ختم کرنے والے، سحر کو ختم کرنے والے. معجزے میں اور جادو میں فرق ہوتا ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو ملتا ہے، اور جادو کے اندر شیاطین جادوگر کی مدد کرتے ہیں، جسے ہم سحر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. تو سحر سے بچنا ہے تو اس کے لیے صبح و شام چاروں قل کی پابندی کیجیے، یا بالخصوص سورہ فلق اور سورہ ناس کی پابندی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائیں گے. حالات بول کر نہیں آتے ہیں، حالات جو ہیں بول کر نہیں آتے. آیت الکرسی کی پابندی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی پابندی، مسنون دعائیں جو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے، ان کی انتہائی پابندی. فجر کے بعد اور مغرب بعد مسنون دعا کی انتہائی پابندی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، فرعون نے کہا بھائی کیا معجزہ ہے آپ کے پاس، ذرا دکھلائیے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا ایسے بکریاں چراتا ہوں، جب پتے جھاڑنے کی ضرورت پڑتی ہے ڈنڈا مارتا ہوں، درختوں کو پتے گرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہو؟ جی اللہ اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتا ہوں۔ کہا اسے ڈالو زمین پر۔ زمین پہ ڈالا تو چلتا ہوا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ اٹھاؤ۔ جب اٹھائے تو لاٹھی بن گئی۔ کہاں بے جان لاٹھی اور کہاں اژدہا چلنے اور رینگنے والا۔ اللہ کی شان عالی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ کن فیکون، ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ میرے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بغیر ستون کے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پھیلایا، تو کیا میرا رب لکڑی سے اژدہا نہیں بنا سکتا ہے؟ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا فلاں پہاڑ سے فلاں پتھر سے گابن اٹھنے کو نکالیے، صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، میرے اللہ نے پہاڑ سے پتھروں کے بیچ گابن اٹھنے کو باہر نکالا۔ بس سمجھ گئے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ فرعون اپنے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا عصا کو نیچے رکھا، وہ چلتا ہوا زبردست اژدہا بن گیا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ فرعون جب اس لکڑی اور عصا کو اژدہا بن کر اس کے طرف چلتا ہوا اور منہ پھاڑتا ہوا دیکھا تو فرعون تخت شاہی سے نیچے اتر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پناہ میں آ گیا، کہا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ کہیں لوگ اس اژدہے کی دہشت کو دیکھ کے مر گئے، کہیں لوگ اس اژدہے کی دہشت کو دیکھ کر مر گئے۔ یہ اژدہا عام اژدہا نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا اژدہا تھا۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اژدہا بطور معجزے کے تھا، ترغیب۔ یہ اژدہا بطور معجزے کے ترغیب تھا، ڈرانے کے واسطے۔ کیا کے واسطے؟ ڈرانے کے واسطے کہ سدھر جاؤ، سنور جاؤ، سنبھل جاؤ، وقت ہے۔ کیا کہ لیتا؟ ترغیب، ڈرانے کے لیے۔ جب فرعون کو سنبھلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اور ایک اللہ کی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ ادخل یدک فی جیبک۔ قرآن کریم نے کہا موسیٰ علیہ السلام گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جب ہاتھ باہر نکالتے تو ہاتھ انتہائی چمکدار اور چمکیلی بن جاتا۔ للناظرین، قرآن نے کہا دیکھنے والوں کا مجمع لگ جاتا، دیکھنے والوں کا مجمع لگ جاتا، اور ہاتھ اتنا چمکیلا ہوتا کہ فضا روشن ہو جاتی۔ ادخل یدک فی جیبک، کہ موسیٰ علیہ السلام گریبان سے ہاتھ نکالتے۔ قرآن کریم نے کہا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، کہ موسیٰ علیہ السلام بازو کو دباتے اور یہاں سے ہاتھ نکالتے، یہ ہاتھ بازو میں ڈالتے، یعنی بغل میں ڈالتے۔ قرآن کریم نے دو چیزوں کا بیان کیا، ایک گریبان کا تذکرہ کیا، ایک بازو یعنی بغل، یہاں ہاتھ ڈالتے، دباتے، جب ہاتھ کو باہر نکالتے ایسا چمکیلا اور چمکدار، للناظرین، دیکھنے والوں کا مجمع لگ جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ہاتھ چمکتے ہیں، برس کی بیماری سے بھی سفید ہاتھ ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا من غیر سوء، یہ کوئی بیماری نہیں تھی بھائی، جو ہاتھ چمک رہا ہے یہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ وہ آتے نا برسیلے لوگ، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، تو بعض دفعہ ان کے ہاتھ میں برس ہوتا ہے، ہاتھ سفید دکھتے ہیں۔ قرآن کریم کہنا من غیر سوء، یہ کوئی بیماری نہیں تھی، یہ تو اللہ کے طرف سے نشانی تھی
کیا تھی؟ نشانی تھی۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کسی قوم کے بااثر سرداروں کے لیے بولا جاتا ہے، معنی یہ ہے قوم فرعون کے سردار یہ معجزات دیکھ کر اپنی قوم کو خطاب کر کے کہنے لگے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ظاہر ہوئے اس کو یہ لوگ جادو سمجھ رہے تھے۔ بولو کیا سمجھ رہے تھے؟ جادو سمجھ رہے تھے، حالانکہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اب تک جادو کو دیکھا تھا۔ کس کو دیکھا تھا بھائی؟ ان لوگوں نے اب تک جادو کو دیکھا تھا، اللہ کے قدرت کاملہ کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ جو فرعون کو خدا سمجھتے، جادوگروں کو اپنا بڑا سمجھتے، اب تک انہوں نے خدا کے کرشموں کو نہیں دیکھا، اللہ رب العالمین کی جو قدرت کاملہ ہے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بنیاد پر کہنے لگے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ جادو نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ بولو کی طرف سے تھا؟ ساحرون کے ساتھ علیم کا لفظ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے متعلق یہ احساس ان کو بھی ہو گیا تھا یہ کام عام جادوگروں کے کام سے ممتاز اور مختلف ہے، اس لیے اتنا اقرار کیا یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کی قدرت تھی۔ کیا تھی بولو؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یعنی یہ ماہر جادوگر یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، تو آپ بتلا دو کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہو۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ فرعون کے شاہی محل کے اندر ایسا مہکا، ایسا چمکا کہ سارے لوگ مبہوت اور ڈر گئے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب مقابلہ کیسے ہوگا؟ بھائی مقابلہ تو ہونا چاہیے نا حق اور باطل کا۔ وہ جنگ تھی حق اور باطل کی۔ بولو جنگ کس کی تھی؟ حق اور باطل، کہ فرعون خدا نہیں ہے، فرعون ایک عام انسان ہے، اللہ ایک ہے جو پورے کائنات کے بادشاہ اور سلطان السلاطین اور احکم الحاکمین ایک خدا ہے، ایک رب ہے جن کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دنیا میں کوئی خدا خدا نہیں، صرف ایک اللہ ہے، کوئی انسان خدا خدا نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ کوئی انسان خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہے جو شروع سے آخر تک ہے، جو موت سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ اللہ کریم کی ذات عالی۔ تو خدائی کا دعویٰ دنیا کے اندر سب سے پہلے فرعون نے کیا تھا۔ بولو کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ فرعون نے کیا۔ اس کے بعد مختلف لوگ پیدا ہوتے رہے۔ اب ایک نیا فتنہ منظر عام پر آیا ہے جس کا نام ہے شاہی گوہر فتنہ، گوہر شاہی فتنہ۔ کیا نام ہے؟ ارے بولو بولو، گوہر شاہی فتنہ۔ اللہ اس فتنے کے بانی کی قبر پر کروڑوں اپنے عذاب کو نازل فرمائے۔ اس کا نام تھا ریاض۔ ظالم نے کلمہ بدل دیا، اللہ اکبر، لا الہ الا ریاض۔ ظالم نے کلمہ بدل دیا، اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کیا، اور بنگلور اور آندھرا پردیش کے اندر فتنہ جو ہے زبردست جڑ پکڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ہم جو ریکارڈ کرا رہے ہیں یہ آج کی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ امت مسلمہ فتنوں سے بچیں۔ گوہر شاہی فتنہ بنگلور اور حیدرآباد اور آندھرا کا تلنگانہ میں زبردست جڑ پکڑ رہا ہے اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں،
اور اللہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کریم ایک ہے اور ہمیشہ یکتا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو آج کی تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ جادو شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو نبی اور پیغمبروں کو اللہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے، اور ساحر اور جادوگر شیاطین کی مدد سے وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ بہرحال کل کی تفسیر کے اندر انشاءاللہ اور بھی مزید باتیں آتے رہیں گی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم مجھے اور آپ کو اللہ کریم اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیں، توحید پرست ہمیں زندگی بھر اللہ بنا کر آخر وقت میں توحید پر اپنا ہم سب کا خاتمہ فرمائیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام